جب یزید نے حضرت امام حسین سے بیعت کرنے کے لیے کہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ یزید نے یہ حکم بھجوایا کہ نواسۂ رسول اگر میری بیعت نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یزید کی فوج جو چاروں طرف سے اللہ کے رسول کے خاندان کو گھیرے ہوئی تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ 9 محرم کے دن نواسۂ رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ مولا حسین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس، ان سے کہو کہ نبی کا نواسہ کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یزید کی فوج کو سناتے ہیں تو وہ ہنسنے لگتے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ ہمیں اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے۔ بس رات ڈھلنے لگی اور 10 محرم کا سورج طلوع ہونے لگا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی اکبر سے کہا، جاؤ بیٹے اذان دو۔ اذان ہونے کے فوراً بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں نے فجر کی نماز پڑھی، اور اتنے میں یزید کی فوج کا نماز کے دوران حملہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا ہے۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں، کبھی عباس شہید ہوتے ہیں، کبھی اون محمد شہید ہوتے ہیں تو کبھی ننھے اصغر شہید ہوتے ہیں۔ ایک ایک کر کے خاندان رسول کے سبھی لوگ شہید ہو گئے، اور پھر جب کوئی نہ رہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں آ کر کہتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خیمے میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، بیٹا زین العابدین اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ امام زین العابدین اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ پھر آپ امام زین العابدین سے کہتے ہیں کہ ان ظالم یزیدیوں نے سارے خاندان اہل بیت کو شہید کر دیا۔ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لختے جگروں نے شہادت کا جام پی لیا۔ بس اتنا سنتے امام زین العابدین سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا مجھے اجازت دیں، میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ امام حسین فرماتے ہیں، زین العابدین تم خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہو، تمہیں یزید کے دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام زین العابدین یہ سن کر رونے لگے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الوداع کہتے ہیں اور میدان کربلا میں روانہ ہو جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی میدان کربلا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کہا، لوگوں میں تمہارے رسول کا نواسہ ہوں، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول اپنے سینے پر سلاتے تھے، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے رسول کہتے تھے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں وہ ہوں جب نماز کے دوران اپنے نانا کے پشت مبارک کے اوپر سوار ہو جاتا تھا تو میرے نانا میرے احترام کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف ہو جائے۔ اے لوگو، تم نے آج حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے۔ بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کیا میں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ تو پھر یزیدیوں نے کہا، ہم تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، وہ علی کی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کے اولاد کو آج اس بیابان میں شہید کر رہے ہو۔ بس اتنے میں شمر کہتا ہے، حسین کی بات نہ سنو، بس حملہ کر دو۔ تاریخ میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین پر آج سے پہلے ایسی جنگ نہ کبھی ہوئی تھی اور نہ کبھی ہوگی، اور ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور دوسری طرف تنہا 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین ابن علی یزیدیوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ لاشیں ہواؤں میں اڑ رہی تھیں، ہزاروں یزید ایک ایک کر کے امام حسین کی تلوار سے جہنم رسید ہو رہے تھے۔ علی کا شیر، علی کی ذوالفقار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار ہیں۔ تاریخ میں لکھ دیا ہے کہ یزید کی فوج بھاگتے بھاگتے کوفے تک جا پہنچی۔ عمر بن سعد کہتا ہے، شمر ابھی تک خاموش کیوں ہو اور حملہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے، اگر میں جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا۔ ارے حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے؟ اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ شمر خیموں کو آگ لگاتا ہے اور عمر بن سعد کہتا ہے، امام حسین پر تیر چلاؤ، اور ہزاروں کی فوج نے امام حسین کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا اور خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں
اور کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کر مارے۔ تو کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تلوار پھینک کر ماری، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر حسین کی طرف پھینک رہا ہے۔ اور اتنے میں پھر آواز آتی ہے، حسین تو کامیاب ہو گیا۔ امام حسین نے جیسے یہ آواز سنی اپنے سر کو جھکایا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ وہ پتھر، وہ نیزے، وہ بھالے، وہ تیر، وہ کربلا کی گرم مٹی امام حسین کے جسم پر لگتی رہی۔ امام حسین گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گرتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، حسین گر گیا، جاؤ جاؤ حسین کا سر قلم کرو تاکہ یہ خبر ہم یزید کو فوراً پہنچائیں اور ہمیں انعام ملے۔ جو قریب جاتا ہے اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے۔ وہ روتا ہوا واپس آ جاتا ہے اور اتنے میں شمر کہتا ہے، یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، لاؤ خنجر دو۔ شمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب جاتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ شمر خنجر لے کر امام حسین کی گردن پر رکھتا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ شمر نے دیکھا کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں اور اس نے مسکرا کر سوچا کہ شاید حسین پچھتا رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ قریب جا کر سنوں کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، پھر جا کر یزید کو سناؤں گا۔ اتنے میں شمر کان قریب کر کے سننے لگا تو امام حسین فرما رہے تھے، یا اللہ قبول فرما اسے، تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ یا اللہ گواہ رہنا، تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ فدا کر دیا۔ امام حسین اس طرح شکر ادا کر رہے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، بدبخت کیا تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ شمر نے کہا، ہاں مجھے پتہ ہے، تو رسول اللہ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے اور فاطمہ کا لال ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے کہا، تم پھر بھی میرا قتل کر رہے ہو۔ شمر نے کہا، تمہیں قتل کر کے مجھے سونا ملے گا، مجھے حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا، میں جنت کا سردار ہوں، کیا تمہیں اپنی جنت کی فکر نہیں؟ شمر ہنستا رہا اور امام حسین کی گردن پر خنجر چلاتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نواسہ رسول کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کرنا تھا۔ یزید کی فوج میں خوشی کا ماحول ہو گیا، سب جھومنے لگے، ناچنے لگے۔ عمر بن سعد نے کہا، لوٹو اہل بیت کے خیمے کو لوٹو۔ یزید کی فوج ایک ایک کر کے چیزوں کو لوٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ ان سب کے سر جسم سے کاٹ کر میرے پاس لے آؤ اور لاشوں پر گھوڑے دوڑا دو تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو یزید کے سامنے آئے گا، یزید اس کی بیٹی اور بہنوں کو بے پردہ کر دے گا اور اس کی لاشوں کو ایسا کر دے گا کہ کوئی اسے پہچان نہیں پائے گا۔ شمر نے کہا، لاشوں کو لگاؤ۔ بس امام حسین کربلا کی زمین پر پڑے رہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے رسول کا نواسا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ تو شمر نے کہا کہ لاوارثوں کی طرح امام حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ جو پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے تھے ان کو آپ کے اوپر دوڑایا گیا۔ نواسہ رسول کی لاش کو پامال کیا جا رہا ہے، وہاں پر یزید کی فوج جھوم رہی ہے اور یہاں رسول اللہ کی بیٹیاں رو رہی ہیں۔ بس اتنی ہی دیر میں اندھیرا سا چھا گیا۔ 61 ء 10 محرم کا دن تھا کہ جس دن اندھیرا وقت سے پہلے چھا گیا۔ سلام و کربلا کے شہید نواسہ رسول پر۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ فی الحال دوستو آج کی ویڈیو یہیں پر پوری ہوتی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔